بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں اللہ رب کریم کی طرف سے ہم سب کو نصیب ہو رہی ہیں۔ اللہ رب کریم ان ساعتوں کی ہم سب کو قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر اس ماہ رمضان المبارک کے اندر کتنا اللہ کا فضل نازل ہوتا ہے، کتنا اللہ کا کرم ہوتا ہے، کتنی نوازشات اللہ رب الجلال اس امت پر فرماتا ہے۔ آئیے آج کی ان احادیث میں ہم سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر روز اور ہر رات اور ہر جمعہ کو کتنے ایسے لوگ جو دوزخ کے جو نار دوزخ کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں جنت کا پروانہ مل جاتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب ماہ مبارک ماہ رمضان آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ندا دینے والا فرشتہ وہ ندا کرتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی کی طرف بڑھنے والوں، اے بھلائی کا ارادہ کرنے والوں، اپنے ارادوں کو پختہ کر لو، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والوں، برائی سے باز آ جاؤ۔ اور پھر ہر شب منادی یہ آگے اعلان کرتا رہتا ہے کہ ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کر دی جائے، ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بلائی طلب کرنے والا کہ اسے بلائی عطا کر دی جائے، ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگنے والا، ہے کوئی سائل سوال کرنے والا کہ اس کے سوال کو پورا کر دیا جائے۔ اور پھر جب افطار کا وقت آتا ہے، جب بندہ پورا دن روزہ رکھ لیتا ہے اور شام کا وقت آتا ہے، مسلمان افطاری کے لیے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ان افطار کی گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالی ہر روز 60,000 گناہ گاروں کو جہنم سے خلاصی عطا فرما کے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کتنی کرم نوازی ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث سماعت فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں ہر روز 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرما کے انہیں جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اور پھر اس رمضان کے جو جمعۃ المبارک ہوتے ہیں، ان کی عظمت کے کیا کہنے۔ اللہ تبارک و تعالی جمعرات اور جمعہ کو ہر گھڑی میں 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا کر کے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ پھر یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن اور رمضان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرمایا رمضان اور قرآن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور بندوں کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا، مالک دن بھر میں نے اسے کھانے سے روکا تھا، اسے پینے سے روکا تھا، اسے شہوات سے روکا تھا، اے مالک میری خاطر یہ کھانے سے رک گیا، یہ پینے سے رک گیا، یہ شہوات سے رک گیا، اے اللہ اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما لے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا، اے مالک و مولا رات کے وقت یہ کھڑا ہو کر میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی شفاعت بھی اس کے حق میں قبول فرما لے گا۔ تو کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس مہینے کے اندر ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ان رحمتوں کی، ان کرم نوازیوں کی قدردانی کریں، اور رمضان المبارک کے جتنے بھی ایام ہمارے پاس باقی ہیں ان کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، توبہ استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور جس طرح ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا حق ہے اس کے مطابق روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب کریم ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے ایام رمضان المبارک کے آئندہ ہیں ان میں ہمیں کثرت کے ساتھ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔